للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں پارے کا مختصر خلاصہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ النساء کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 5واں پارہ بھی سورۃ النساء پر ہی مشتمل ہے۔ والمحصنات، اور خامد والی عورتیں، مگر وہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، جو ان کے سوا ہیں کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ، بس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں فرمایا، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و ارادہ کے مطابق عطا کی ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان جو صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے، وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہو کاش یہ درجہ یا مال مجھے مل جائے، یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اگر سوال نعمت کی سوچ رکھے تو یہ حسد ہے، جس کی حدیث میں بہت مذمت فرمائی ہوئی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اور نہ قطع تعلق کرو، بلکہ اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن جاؤ، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی خالق ہے، رازق ہے، اور تمام اوقات و حالات میں اپنی مخلوق پر فضل و کرم فرمانے والا ہے، لہٰذا وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے بندے صرف اسی کی وحدانیت کا اقرار کریں اور مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا کہا ہے۔ والدین سے حسن سلوک کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی والدین سے حسن سلوک کا بھی حکم دیا، اور اس میں جو یتیم کا تذکرہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی کو ملا کر بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ والمساکین،
سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز و شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا رہتا ہے اور ایک یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجوریں لے کر واپس چلا جاتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جو اسے مستغنی کر دے، اور نہ کسی کو اس کا حال معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے صدقہ دے، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ قرابت والے ہمسائے سے مراد رشتہ دار ہمسایہ ہے، اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسایہ ہے۔ ہمسائیگی کے حقوق کی نگہداشت میں کئی احادیث آئی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کون شخص؟ فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور یوں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس فاضل سواری ہو اسے چاہیے کہ وہ فاضل سواری اسے دے دے جو سواری سے محروم ہے، اور جس کے پاس کھانا ہو اسے چاہیے کہ وہ فاضل کھانا اسے دے دے جسے کھانا میسر نہ ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی جس نے وہ عمل کیا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اور اسے ترک کر دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کے گھر میں بسائے گا اور انبیاء کرام کا ساتھ عطا فرمائے گا، اور ان کے بعد رتبے والوں یعنی صدیقین، پھر شہداء، پھر عام مومنوں یعنی صالحین کا بھی ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر و باطن درست ہو، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اخلاص اور اطاعت کی یہ برکت ہے کہ اگر عمل میں کچھ کمی بھی ہوئی تب بھی اخلاص اور اطاعت کی وجہ سے اتنے اونچے لوگوں کا ساتھ مل جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ابھی تک اعمال میں ان سے نہیں مل سکا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس سے محبت ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اطاعت اور محبت لازم و ملزوم ہے۔ وہ محبت جس میں اطاعت نہ ہو جھوٹی ہے، اور وہ اطاعت جس کی بنیاد محبت نہ ہو دکھلاوا ہے۔ ہاں محبت و اخلاص کے ساتھ عمل و اطاعت میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے پورا کر دے گا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے زیادہ اچھا ساتھی کوئی نہیں، اور اللہ کے فضل سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور وہ لوگوں کے دلوں کے حالات خوب جانتا ہے کہ کسے کس کے ساتھ رکھنا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بھی محبت ہے، لہذا مجھے یہی امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔
گو کہ میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا۔ وما کان لمومن، اور کسی مومن کو کبھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے سے کی گئی دیت ادا کرنا، اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے تو پے در پہ 2 ماہ کے روزے رکھنا، یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ لا یستوی، ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے، اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سیدنا صبرہ بن الفاقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا شیطان انسان کے اسلام کے راستہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یوں ورغلاتا ہے کہ تم اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو، مگر انسان اس کی ایک نہیں سنتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر شیطان اس کی ہجرت کے راستہ میں آ بیٹھتا ہے اور یوں ورغلاتا ہے کہ تم اپنے گھر، وطن اور زمین و آسمان کو کیوں چھوڑے جا رہے ہو۔ انسان یہاں بھی اسے ٹھوکر مار دیتا ہے، بالآخر جہاد کے راستے پر آ بیٹھتا ہے اور یوں ورغلاتا ہے کہ تم جہاد پر جا رہے ہو، یہ تو جان و مال کا تلف ہے، تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کرے گا، تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ مجاہد یہاں بھی شیطان کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور میدان جہاد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا عظیم و شان کردار پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل فرما دیتا ہے، خواہ وہ شہید ہو یا پانی میں ڈوب جائے یا آگ میں جل جائے یا اسے درندے کھا جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ہاں کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو میری امت میں شہداء کم ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا، تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون لوگ شہید ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ کے راستہ میں تبھی موت مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین یا زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو بیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی کے معاملے میں کہا ہے کہ انصاف پرور بن کر رہیں، اگر ان کے پاس کوئی گواہی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، چاہے اس کی ضرب خود انہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی
اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ عذاب کا باعث تمہارا شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ سو اگر تم دل سے ایمان لے آؤ اور قول و فعل سے اللہ کی فرما برداری کر کے اس کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ قدردان اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے فرمایا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر فرمایا تو جانتا ہے جب بندے یہ کام کریں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا کہ اس میں اکثریت عورتوں کی تھی جو ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا خامد کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان ناشناس ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک پر لمبا عرصہ احسان کرتے رہیں پھر وہ آپ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو کہتی ہیں میں نے تو آج تک تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو اور خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں مفہوم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس میں زیادہ تر تذکرہ خواتین کا آیا ہے، اللہ تعالی خواتین کی اصلاح فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔